अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं सीने पर दबाव और बोझ महसूस होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं पाँव का अंगूठा पकड़ के कोई खींचता है या पाँव को कोई हिलाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं जिस्म को ज़ोरदार झटका लगता है और आंख खुल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं हमारे सीने पर दबाव कौन डालता है और उसकी वजूहात क्या हैं। अगर सीने पर दबाव महसूस होता है और वो जादू जिन्नात की वजह से है, शयातीन की तरफ से है, 4 काम आप करें, इंशाअल्लाह ऐसा मामला आपके साथ कभी नहीं होगा। जानेंगे आज इस वीडियो में। कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब हम सो रहे होते हैं सीने पर दबाव पड़ता है। सीने पर दबाव पड़ने के बाद यही बोझ गले की तरफ जाता है। यूँ महसूस होता है जिस तरह गला किसी ने दबाना शुरू कर दिया, और उस कैफियत में, उस हालत में ब्रेन बिल्कुल एक्टिव होता है, ब्रेन बिल्कुल होश में होता है, दिमाग को समझ लग रही होती है, ख्यालात आपका साथ दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इंसान किसी को आवाज़ नहीं दे पाता, इंसान किसी को इशारा करना चाहे तो हाथ नहीं हिला पाता, पूरे जिस्म पर फिर बोझ महसूस होता है और इसके बाद जिस्म को झटका लगता है और आंख खुल जाती है। तो ये मामलात अक्सर लोगों के साथ होते हैं। ये मामला 3 वजूहात की बुनियाद पर होते हैं। सबसे पहली वजह जादू जिन्नात की वजह से, नंबर 2 सोने का तरीका सही ना होना, और नंबर 3 किसी मेडिकल इशू की वजह से। ये 3 वजूहात की बुनियाद पर ऐसे मामलात होते हैं। सबसे पहले, अगर ये मामला आपके साथ जादू जिन्नात की वजह से होता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। 4 काम आप करें, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं होगा अगर जादू जिन्नात की वजह से होता है। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने रात को सोने से पहले वुज़ू करना है, अपने बिस्तर को झाड़ना है और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करनी है। और उसके बाद दूसरा काम आपने करना है, आखिरी 3 कुल 3 मरतबा पढ़ने हैं, और उसके बाद अपने हाथों पर फूंक मारें और चेहरे वाली जानब से फेरते हुए पूरे जिस्म पर इस तरह दम करें। और इसी तरह तीसरा काम आपने करना है, जैतून का ऑयल वो पाँव की तलियों को थोड़ा सा मसाज करना है, और इसी तरह पाँव के नाखूनों पर भी उसे थोड़ा थोड़ा लगाना है। और इसी तरह चौथा काम जो आपने करना है वो आपने सोने की दुआ पढ़नी है, वही दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के आप आराम फरमाया करते। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जब इंशाल्लाह आप ये 4 काम कर लेंगे तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा, ना सोए हुए आपको दबाव महसूस होगा, ना झटका लगेगा, ना यूँ महसूस होगा जिस तरह किसी ने पाँव पकड़ के खींचा है, अगर ये मसाइल जादू जिन्नात की वजह से हो रहे हैं। अगर ये मसला आपको किसी और वजह से हो रहा है तो वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं। नंबर 2, कुछ लोगों का सोने का तरीका दुरुस्त नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आराम करने का तरीका भी सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे हमें पता ही नहीं है, तो हमने सोने का अपना तरीका ठीक करना। इससे पहले मैं आपको इलाज बताऊं, मैं आपको बताता हूं एक एक्सपीरियंस में हमारे बड़ा अजीबोगरीब वाक़या गुजरा। एक फैमिली अपनी बेटी को हमारे पास ऑफिस में लेके आई, जिस बेटी की एज थी 20 साल, और उसके वालिदैन ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, जो उनके साथ मामला हुआ, वो बड़ा अजीब था। वालिदैन का कहना था कि बेटी जब 15 साल की थी उस वक़्त से हम इलाज करवा रहे हैं, आज इसकी उम्र 20 साल है, 5 साल हो गए हैं हम इसका इलाज करवाते हैं, इसके साथ बड़े अजीबोगरीब मामला होते। क्या होता है इसके साथ? बेटी जब रात को सोती है अचानक गले पर दबाव महसूस करती है, दबाव महसूस करते करते अचानक चीख मार के उठती है और भागना शुरू कर देती है। ये मामला जब हम देखते हैं हम खुद परेशान हो जाते, पूछते बेटा क्या हुआ आपको? वो कहती मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई आया है, वो मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है और मैं बड़े ज़ोर लगा के उसे अपनी जान छुड़वा रही हूँ। जैसे मेरी आंख खुली और मैं कमरे से भागी हूँ। तो ये मामला कहते इसके साथ 5 साल से हो रहा है। तो ये बड़े हमने इलाज भी करवाए हैं, बड़े लोगों को पैसे भी दिए हैं, आराम नहीं आता इसको। तो हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। हमने उस पर रुकिया किया, कुरान पाक की आयत ऊंची आवाज़ से तिलावत की, दम किया, अच्छे तरीके से चेक किया, लेकिन उसके साथ जादू जिन्नात का कोई ऐसा मसला नहीं था। हम भी हैरान हुए। हमने वालिदैन को बताया कि इसके साथ कोई जादू जिन्नात का मसला नहीं है। हमारे पास कोई आए, अगर किसी को जादू जिन्नात का मसला है तो हम बताते हैं,
نہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں اس کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہے. کچھ لوگ بلیو لے کے آتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کے پاس بڑی دور سے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک فیملی میرے پاس آئی, وہ سعودی عرب سے مجھے کال آئی, اس کے سسٹر کو مسئلہ تھا. میں نے کہا اسے کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا ہم بڑی امید سے آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو ناظرین, جس کو مسئلہ نہیں ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب فیملی کا کہنا تھا کہ اب ہم کیا کریں, بیٹی کو تو جھٹکے لگتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بیٹی رات کو ڈرتی ہے, کہتی کوئی چڑیل ہے میرے سینے پہ بیٹھ جاتی, گلا دباتی, آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ تو میڈیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمیں ان پہ بڑا اعتماد ہے, ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں. تو ہم نے ان کا نمبر دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, آپ ان سے مشورہ کریں. اس طرح کے مسائل اکثر وہ ڈیل کرتے رہتے ہیں. تو وہ اپنی بیٹی کو لے کے ہمارے فورس کرنے کی وجہ سے ان کے پاس چلے گئے. اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا. مہینے کے بعد اس فیملی کے بڑے سربراہ کا فون آیا, کہتے بیٹی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے, اب اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پہلے کتنے دن کے بعد مسئلہ ہوتا تھا؟ کہتے 2 دن چھوڑے, تیسرے دن مسئلہ ہوتا تھا. اب کتنے دن گزر چکے ہیں؟ کہتے کم از کم 15 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا. اچھا, وہ کیا بنا؟ میڈیسن لی ہے, کیا ہوا؟ کہتے وہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ طریقے بتائے تھے اور میڈیسن دی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی, میں نے پوچھا کہ بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا 5 سال سے. تو وہ کہتی تھی چیخیں مار کے اٹھتی تھی, مجھے کوئی چڑیل نظر آتی ہے, جن نظر آتا ہے, میرے سینے پہ بیٹھتا ہے, گلا دباتا ہے. تو کیا مسئلہ تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایکسپیرینس بتایا, وہ کہتے ہیں میں نے ان کی تشخیص کی, مجھے 2-3 چیزیں سمجھ لگی. سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا تو نہیں رہتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں, جو بچی ہے نا, اس کے فادر جو ہے نا, وہ ذرا سخت طبیعت کے ہیں, ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس وجہ سے بیٹی سٹریس میں رہتی تھی, یعنی والدین کی سختی یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بیٹی سٹریس میں رہتی تھی. اس سٹریس کی وجہ سے اس کی باڈی میں انزائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی, اور اس انزائٹی کی وجہ سے اس کے سانس کا پرابلم آ رہا تھا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. تو انہوں نے سارا مجھے سمجھایا. کہتے ان کے سانس کا مسئلہ بھی آ رہا تھا. نمبر 2, سلیپنگ پوسچر کا مسئلہ تھا, یعنی اس کا سونے کا طریقہ غلط تھا, جس طرح سونا چاہیے اس طرح نہیں سوتی تھی. اور نمبر 3, انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے میں نے میڈیسن دی, وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا, سونے کا طریقہ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کہتے میں نے جو بیٹی تھی اس کی والدہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے چند دن تک اس پر پہرا دینا ہے. رات کو جب یہ سو جائے آپ نے پوری رات اس کے پاس بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ بیٹی سوتی کس طرح ہے, ان کے سونے کا طریقہ کیا ہے. تو کہتے چند دن والدہ نے بیٹی کو واچ کیا. بیٹی سب سے پہلے جب سوتی تھی تو ہاتھ پیچھے کو بالکل کھول کے سوتی تھی, اور اس کے بعد سوئے حالت میں ہاتھ اس کے آگے آتے آہستہ آہستہ وہ سینے پہ آتے. سینے پہ آنے کے بعد کچھ دیر پڑے رہتے. جب 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ گزر جاتا تو اس کے بعد وہ چیخ مار کے خود بخود اٹھتی, کہتی کوئی چیز آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں, کچھ لوگ بالکل اسٹریٹ سیدھا سوتے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کے سینے پہ تکیہ پڑا ہوتا ہے. تو اس بوجھ کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے وینوں میں کوئی مسئلہ بنتا ہے, اور اچانک یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح کسی نے گلا پکڑا ہے, اور بلڈ سرکولیشن کا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح کسی نے پکڑ لیا. تو بہرحال کہتے ہیں میں نے اس کے سونے کا طریقہ ٹھیک کیا, اور نمبر 2 اسے انزائٹی کی میڈیسن دی, اور نمبر 3 اسے سمجھایا, اس کو بیٹی کو بھی سمجھایا کہ آپ ٹینشن نہ لیں, والدین کا مسئلہ, اور والدین سے ریکویسٹ کی خدا را بچوں کے سامنے اس طرح جھگڑے نہ کریں. تو ناظرین, ہم نے اپنا سونے کا طریقہ بھی ٹھیک کرنا ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اذکار بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اور ہمارا سونے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے, پھر ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ کو دباؤ محسوس ہو, تو پھر کسی اچھے معالج سے مشورہ کریں, کیونکہ ایسے مسائل انگزائٹی کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, سٹریس کی وجہ سے, معدے کے مسائل کی وجہ سے, اور اسی طرح کوئی اور میڈیکل ایشو کی وجہ سے بھی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے انسان کو رات محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی گلا دبا رہا ہے یا جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے. ایسے مسائل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم پر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے, تو ایسے پیشنٹس کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے سارے معاملات جادو جنات کی وجہ سے ہیں, کچھ میڈیکلی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, کچھ جادو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس کے علاج کے لیے یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے. اب سونے کی بات, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سونے کا طریقہ کیا ہے, کتنا ہم غلط سوتے ہیں. ہمیں تو سونا نہیں آتا. کچھ لوگ بالکل سیدھا بازو بکھیر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور پوری چارپائی پہ اکیلے کھلے ہو کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوتے ہیں بالکل سٹریٹ. کچھ لوگ بالکل الٹے سوتے ہیں, حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے سونا.
بالکل الٹے سو جاتے ہیں. کچھ لوگ مختلف طریقے ہیں. سنت کے مطابق ہم جب سوتے نہیں ہیں تو پھر ایسے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے سوتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی وڈ کے سٹیا کسی چیز نو, تو یوں جس طرح کسی نے نا کاٹ کے کوئی چیز پھینکی ہوتی, ہوش ہی نہیں, اور ہاتھ کہاں پڑا ہوا ہے, پاؤں کہاں ہے, اور پتہ نہیں دھڑ کہاں ہے, عجیب سی کیفیت سے. ہمیں جب سونا چاہیے کوشش کیا کریں کہ اپنے اوپر کوئی باریک کپڑا ہو, اگر گرمی ہے باریک کپڑا ہو, کیونکہ پردے کا ایشو نہ ہو, اپنے آپ کو سمیٹ کے سوئیں اور سنت کے مطابق سوئیں. اور سنت کے مطابق کیسے سونا ہے, آپ نے دائیں پہلو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اس طرح سوئیں. انشاءاللہ سوئے ہوئے آپ کو اس طرح اگر آپ سوئیں گے تو سوئے ہوئے آپ کو نہ جھٹکے لگیں گے, نہ سینے پر دباؤ محسوس ہوگا, نہ یوں محسوس ہوگا جس طرح کوئی پاؤں کھینچ رہا ہے, یا اس طرح بھی محسوس نہیں ہوگا جس طرح آپ کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے. ناظرین, آخر پہ میں اپنی مکمل بات کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خلاصہ کیا ہے. کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں, سینے پہ دباؤ پڑتا ہے, جھٹکے لگتے ہیں, پاؤں کو کھینچتا ہے, جسم پر کوئی چیز رینگتی ہے, تو سب سے پہلے ایزیلی وہ جو 4 کام میں نے بتائے ہیں آپ اپنے گھر میں ہی کریں. یعنی وہ دعائیں پڑھیں, جو طریقہ 4 چیزیں میں نے بتائیں اس پہ عمل کریں. اور اس کے بعد دوسرا کام, اپنا سونے کا طریقہ ٹھیک کریں. یہ دونوں چیزیں ایزیلی آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں کام کرنے کے باوجود آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو جادو جنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں. آپ کو ہو سکتا ہے انگزائٹی, ڈپریشن, اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں. نہ کہ اس بچی کی طرح جس طرح والدین بتا رہے تھے کہ 5 سال تک ہم اس کے جنات نکلوا رہے ہیں, آخر میں میڈیسن سے اسے آرام آیا ہے, تو جنات نہ نکلواتے رہیں. وہ 5 سال تک بیچاری بچی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی, کسی نے بال کھینچے ہوں گے اور کسی نے انگلیوں میں پینسلیں ڈالی ہوں گی. عجیب و غریب ان کے طریقے ہیں. والدین سے کتنے پیسے لیے ہوں گے, انہوں نے کتنا سفر کیا ہوگا, کتنی ٹینشن میں وہ وقت گزارا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جادو جنات کی وجہ سے ہوگا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. 4 کام وہ کریں اور سونے کا طریقہ ٹھیک کریں. اگر یہ دونوں کام کرنے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر اچھے معالج سے مشورہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.